اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں شیخ احمد دیدار صاحب سے متاثر ہو کے جو میڈیکل کالج میں تھا 1987 دسمبر میں ان سے ملاقات کی، اور تقریباً 3.5 سال بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی۔ یہ دونوں شخص تھے جو مجھے متاثر کیے، اور ان کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا، جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر۔ جب دیدار صاحب سے متاثر ہوا میں، تو اس کے بعد میں اسلامک ویڈیو کیسٹس باقی جتنے باقی مقررین تھے ان کی سننے لگا، اور اکثر انگریزی میں سنتا تھا۔ واحد اردو تقریر اگر سنتا تھا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کیونکہ مجھے شوق تھا ویڈیو کیسٹ کلیکٹ کرنے کا۔ تو جب میں امریکہ گیا تھا اور باقی دیگر ممالک، تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب کے کیسٹ ملے، اور اس کے بعد اگر میں اردو میں میرے لحاظ سے ان کے علاوہ میں کسی اور کی ویڈیو کیسٹ نہیں دیکھا، میں تھوڑا چند منٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو فصیح تھی، لیکن پھر بھی دل کو چھوتی تھی، اور میرا شوق رہا جب میں دیدار صاحب سے متاثر ہوا، ایک شوق تھا کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے ملاقات کروں۔ تو شوق نے مجھے 1951 میں پاکستان لے گیا، اور 1991 میں قرآن اکیڈمی آیا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملا، اور جب انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا پاکستان کیوں آئے، تو میں نے کہا کہ یہاں اسلامک ادارے ہیں، آپ سے ملنے آیا، اور اسلامک ادارے کو دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ادارے تو بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا، اور الحمدللہ جو میں متاثر ہوا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سادگی کے ساتھ، جو سمپلسٹی۔ تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اور اردو پہ مہارت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسے آپ نظر انداز کریں، اور خصوصاً آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو سنتے ہیں تو میری اردو تو ایک دم اپوزٹ، ایکسٹریم۔ تو جب یہاں ان سے ملاقات کی، گفتگو تو کئی ہوئی، لیکن سب سے جو اہم مدعا تھا، انہوں نے پوچھا کہ، اور میں MBBS سے فارغ ہوا تھا اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ انٹرنشپ کرنا ضروری 1 سال کے لیے، 4.5 سال کی پڑھائی ہوتی ہے، 1 سال کا انٹرنشپ تھا۔ اس ٹائم میں پاکستان چند ہفتوں کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں سرجن بننا چاہتا ہوں، اور کیا، میں دائی، دونوں ساتھ میں کروں گا، سرجن بھی بنوں گا دائی بھی کروں گا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 7 سال کوشش کی ڈاکٹر اور دائی دونوں بننے کی، لیکن میں ناکامیاب رہا۔ اگر آپ مہارت چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چننا پڑے گا، اور وہ ایک نصیحت تھی جو ہو سکتا ہے میری زندگی کو بدل دی۔ اور جب میں واپس گیا، جب میں والدین سے کہا، پہلے ارادہ تھا کہ جب میں ماسٹرز کروں گا سرجری میں تو ہفتے میں آدھا دن چھٹی ملتی ہے، 24 آورز آپ کو ہاسپٹل میں جانا چاہیے، آدھا دن چھٹی ملے گی، اس ٹائم 2 گھنٹہ میں دعوتی کام کروں گا۔ ہم نے ادارہ قائم کیا تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن 1951 میں، 1991 میں۔ تو جو میرا تصور تھا کہ ہفتے میں 2 گھنٹہ دوں گا ادارے کے لیے، باقی ٹائم میڈیکل کے لیے۔ والدین نے کہا نو پرابلم۔ پھر میں نے کہا کہ میں روز 2 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں،
میں نے پھر میرا ارادہ بدل گیا کہ میں ابھی سرجری نہیں کروں گا. سرجری میں 24 گھنٹہ رہنے پڑتا ہے. اگر میں ریڈیولوجی کروں تو 24 گھنٹہ رہنے کی ضرورت نہیں. تو میرا ذہن کا تبدیل ہو گیا, ریڈیولوجی کروں گا, اس کے اندر 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا میرے والدین سے, میرے والد بھی ڈاکٹر تھے, میرا بھائی بھی ڈاکٹر تھے, ریڈیولوجی کروں گا اور پھر روز 2 گھنٹہ دعوتی کام کروں گا. والدین نے بولا نو پرابلم, جیسے آپ کی مرضی. پھر چند ہفتے اور گئے اور اس وقت ہم نے قائم کیا ایک پیتھولوجیکل سینٹر, جو میں اور میرے بھائی 50% پارٹنر تھے, اسے قائم کیا. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی 50% میڈیسن 50% دعویٰ کریں. والدین نے کہا نو پرابلم. پھر میں نے کہا 2 hours میڈیکل کریں گے اور باقی ٹائم دعویٰ کریں گے. بھائی نے بولا نو پرابلم, والدین نے بولا نو پرابلم. پھر میں بولا فل ٹائم دعویٰ کروں گا. اور یہ سارا سلسلہ 1 سال سے کم میں ہوگا. ایسا نہیں کہ 5 10 سال بعد, میں بھی 8 9 مہینے میں. اور میرے بھائی نے کہا مجھ سے کہ آپ زندگی وقف کرو, آپ 50% پارٹنر ہے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, 50% آپ کو شیئر مل جائے گی. میں نے کہا نہیں بھی دے چلے گا. یہ بھائی نے کہا 50% مل جائے گی. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بات واپس سے آتے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب رحیم اللہ, جو ان کی ایڈوائس تھی کہ اگر ڈائی کو سکسیسفل ہونا ہے تو اپنے ضرورت جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے کم کرو, اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کرو تاکہ کوئی بھی آپ کو اس پہ محتاج نہ رہنے پڑے. اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر آپ کو شاید زیادہ پیسہ لگے گا, 10 لاکھ مہینے کا لگے گا, 20 لاکھ لگے گا. پھر 10 لاکھ نہیں ملیں گے تو آپ دوسری بات کریں گے. اگر آپ کو حق کی بات کرنا ہے اور اپنی زندگی وقف کرنا ہے تو اپنی ضرورت کو کم کرو, یا ریکوائرمنٹس کو کم کرو. اور یہ جو نصیحت جو نے مجھے دی, اس کو میں نے دل میں سنبھال کے رکھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں, جب میں نے دعوتی کام شروع کیا تو فیملی کا فل سپورٹ تھا, تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی مجھے کئی شوق ہے, تو تقریباً میں دن میں ایوریج 14 سے 15 گھنٹہ دعوتی کام کرتا ہوں. یہ میں بات کر رہا ہوں مینج کی بات. جب شادی کے پہلے میں تقریباً 9-10 گھنٹے دیتا تھا دعوتی کام میں. تو لوگوں نے کہا کہ شادی کرو گے تو ٹائم کم ہو جائے گا. تو اسکول میں سیکھا تھا وین ڈائیگرام. وین ڈائیگرام مطلب ایسی چیز کرو جو 2 چیز ایک ساتھ میں ہو. تو میں نے دائیا سے شادی کی. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز انسان دیکھتے ہیں. ایک ہے بیوٹی, خوبصورتی, ایک ہے دولت, تیسری ہے نوبلٹی, خاندان, اور چوتھا ہے ورچو, دینداری. اور سب سے اہم ہے دینداری, تقویٰ. تو یہ کرائٹیریا لے کے میں نے ایک ایڈ کیا کہ دائی ہونا چاہیے, دینداری اور دائی. بیوٹی نو پرابلم, خالی ریپلسیو نہیں ہونا چاہیے. دولت کی ضرورت نہیں, خاندان نو پرابلم. تو ایک ہی کرائٹیریا کیا دیندار ہونا چاہیے لیکن دائی ہونا چاہیے. ایک کرائٹیریا ایڈ کر دیا, کوئی لڑکی نہیں ملی 2-3 سال تک. تو میری بہن وہ انٹرویو لیتی تھی, تو ایک لڑکی کو پاس کیا, تو آپشن تھا ہی نہیں نا. تو ہم نے ممبئی سے پونا گئے, اور سب سے پہلی بار میں میری ہونے والی اہلیہ سے ملا. الحمدللہ بسم اللہ کی, اور اللہ نے اس میں برکت دی. شادی کے بعد 9-10 گھنٹے کے بدلے 12 گھنٹے دینے لگے. کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے تھے
تو دعوتی کام کے بارے میں کرتے تھے، وین ڈائیگرام تھا، اس کا مطلب میں بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تھا. میں اکثر دائی دیکھیں گے بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو عام لوگ جو بیوی کو ٹائم دیتے اس سے میں کئی زیادہ دیتا تھا، کئی زیادہ. اور عام لوگ جو اپنے جو وقت، اپنی جو پیشے کو کام دیتے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ، تو میں دیتا تھا 13-14 گھنٹے درگنا. لوگوں نے بولے بچے پیدا ہوئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بچے پیدا ہوئیں گے تو پھر آپ ٹائم کم دیں گے. جب بچے پیدا ہیں، جب میری بیوی کی شادی کرنے کے بعد ہم نے شروع کی لیڈیز ونگ، اسلام ویڈیوز فاؤنڈیشن کی لیڈیز ونگ، اور وہ بن گئی اس کی صدر، لیڈیز ونگ کی صدر، اور ادارے کو آگے بڑھایا. بچے پیدا ہوئے تو ہم نے اسکول شروع کیا، اسلامک انٹرنیشنل اسکول. تو اسکول کے اندر میری اہلیہ پرنسپل تھی، میرے بچے تھے، تو 3 in 1 وین ڈائیگرام میں 3 سرکل، بیچ میں تینوں کو ٹائم دے رہے، اور ساتھ میں اوپر اللہ ہے، اللہ سینٹرڈ. تو مین تو اللہ سینٹرڈ ہے. تو پھر ایوریج پھر میں ماشاء اللہ 15 گھنٹے دینے لگا. ہم جب جاتے ہیں ابھی دعوتی پروگرام پہ، ابھی تو میرے بچوں کی شادی ہو گئی، اس کے پہلے جب بتاتے تھے 5 جاتے تھے، میں اور میرا بیٹا عام پبلک میں خطاب کرتے، میری اہلیہ اور میرے دونوں بیٹیاں کرتے تھے، خصوصاً خواتین میں. تو پروگرام ہوتا تھا سب 2 ہفتے کا، تو 10 دن یا 9 دن ہم خطاب کریں، پھر 2-3 دن وی یوزڈ ٹو ایون انجوائے، سیر کرتے تھے، سائٹ سینگ کرتے تھے. تو یہ 3 in 1 4 in 1 تھا. اللہ کی دعوت بھی دیتے تھے، اور سال میں تقریباً منیمم 2 بار تو انڈیا میں گھومتے تھے، اور 2 بار آؤٹ سائڈ انڈیا منیمم تھا. اکثر 3 بار ہوتا تھا، اس میں سے 3 بار میں سے 2 بار تو مکہ ہوتا تھا. تو اگر اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تو ضروری ہے کیا ہے، جو آپ کا ہم سفر، آپ کا ساتھی، آپ کی اہلیہ جو آپ چنتے ہیں، اس کا نظر سیم رہا تو انشاءاللہ آپ کو مقبلیں زیادہ ملیں گی، اور وہ آپ کو ساتھ دیں گے. اور اس ٹرپ میں بھی وہ ساتھ میں آنے والی تھی، لیکن کیونکہ میری بیٹی کو کچھ 1 ہفتہ پہلے، ہاں بالکل 1 ہفتہ پہلے، 1 دن کم، 15 سپٹمبر کو بیٹا ہوا، تو اسی لیے میری اور کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، تو میری اہلیہ رک گئی، اور وہ انشاءاللہ آج رات کو آنے والی ہے. تو ان کے بھی پروگرام ہونے والے تھے کراچی میں، لیکن آپ نانا بن گئے ماشاءاللہ. جی ہاں الحمدللہ. تو کہنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسلام صاحب رحم اللہ کہتے تھے کہ اپنی ضرورت کو کم کرو. تو آج کی تاریخ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ کا ریکوائرمنٹ صرف $500 ہے مہینے کا، بس. میں نے آپ کے اس میں تقریباً 1,30,000 ہے، 1 لاکھ بہت سارا ہوتا ہے، پاکستانی 1 لاکھ کم ہے.